اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو ہمارا درس جو ہے وہ آج امامت کے بارے میں ہے۔ ہم اصول دین پڑھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے اصول دین میں کیا پڑھا؟ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت اور چوتھے امامت۔ یعنی اب ہم اصول دین کی ایک چوتھی شق کو اور چوتھی یعنی شے کو شروع کرنے جا رہے ہیں، چوتھے عقیدے کو شروع کرنے جا رہے ہیں، جو ہمارے یہاں یعنی جو اصول مذہب ہمارے 5 ہیں، اصول دین 3 ہیں، تو ہم جو ہے ان کو اصول دین ہی بولتے ہیں۔ تو وہ ہمارے یہاں 5 ہیں اور ہم سب کو بچپن سے ہمیں مثلا بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اصول دین 5 ہیں۔ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت اور چوتھے امامت۔ توحید کے بارے میں ہم نے قدر امکان کوشش کی کتاب کے مستوی کے اعتبار سے پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، اور اس کے بعد ہم نے عدل کے بارے میں پڑھا، پھر نبوت کو کتاب کے اعتبار سے کافی مقدار میں ہم نے اسے جو ہے وہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی۔ آج ہماری بحث جو ہے وہ امامت کے بارے میں ہو رہی ہے، یعنی چونکہ امامت نبوت کے بعد یعنی ہمارے یہاں یا ہمارے اعتبار سے یعنی جو ہمارے ائمہ علیہ السلام ہیں وہ سب کے سب 12 کے 12 نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں اور جانشین ہیں، صحیح؟ تو نبوت کے بعد امامت میں نے کل آپ کو گزشتہ درس میں امام کے معنی بتائے تھے کہ امام کے معنی اگر ویسے دیکھیں بشکل عام تو اس کے معنی پیشوا اور رہبر کے ہوتے ہیں، کہ پیش ہوتا ہے، آگے ہوتا ہے، جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ امام کے معنی پیشوا کے ہیں، یا ہر وہ شخص کہ جس کی پیروی کی جائے اس کو امام کہتے ہیں، چاہے وہ حق پر ہو یا باطل پر ہو۔ جیسے کہ میں نے کل بھی بیان کیا تھا، کچھ ایسے امام بھی ہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے، یعنی جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی امام کہے جا سکتے ہیں، چونکہ ان کی لوگ پیروی کر رہے ہیں۔ گمراہ لوگوں کی پیروی بھی کر رہے ہیں، لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ امام کی جمع ائمہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے ائمۃ الکفر۔ کیا؟ ائمۃ الکفر، کفر کے امام، کافروں کے امام، کفر کی دعوت دینے والے لوگ، کفر کی طرف رہنمائی کرنے والے لوگ، کفر کی طرف لے جانے والے لوگ۔ یہ آیت کفار کے سرداروں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ائمۃ الکفر کون؟ کن کے بارے میں نازل ہوئی آیت؟ یہ آیت نازل ہوئی کفار کے سرداروں کے بارے میں، جو ان کے سردار تھے ان کو ائمۃ الکفر کہا گیا۔ آیت کیا ہے؟ یہ آیت سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 12 ہے، 12 ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لیکن علم کلام کی اصطلاح میں، علم کلام جو عقیدہ کلام جو ہوتا ہے اس کی اصطلاح میں امامت اس کو کہتے ہیں کہ جو اسلامی معاشرے کے دینی و دنیاوی امور کا حل تلاش کر سکے اور لوگوں کو دینی اور دنیاوی مشکلات سے نجات دلا سکے اور ان خصوصیات کا حامل ہو۔ ان خصوصیات کا جو بھی بتا رہے ہیں اس کو امام کہا جاتا ہے۔ ہماری کلام کی یا عقیدے کی اصطلاح میں امام کسے کہا جاتا ہے؟ امامت اس کو کہتے ہیں کہ جو اسلامی معاشرے کی دینی اور دنیاوی امور کا حل تلاش کر سکے اور لوگوں کو دینی اور دنیاوی مشکلات سے نجات دلا سکے اور ان خصوصیات کا حامل ہو جو نیچے بیان کی جا رہی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ان خصوصیات کا حامل ہو۔ مثلا نمبر 1، یہ آپ کو یاد کرنی ہے، سب تعریف جو یاد کرنی ہے آپ کو زبانی ہے، اسے سمجھنی ہے، یاد کرنی ہے کہ امامت کے جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ پیشوا کے ہیں۔ لیکن علم کلام میں یا علم کلام کی اصطلاح میں امام کسے کہتے ہیں، امامت کسے کہتے ہیں، وہ آپ کو کیا خصوصیات ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ نمبر 1، امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کی طرف سے منصوص و مقرر کیا گیا ہو۔ یہ غلط عبارت ہے، مقرر لکھا ہوا ہے آپ کی کتاب میں بھی ہو تو اسے الف کو ہٹا دیجیے۔ مقرر کیا گیا ہو یعنی اللہ کی طرف سے چنا گیا ہو، وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس میں الف ہے آپ کی کتاب میں الف ہے مقرر میں، مقرر تو اسے الف کو ہٹا دو، مقرر رہنے دو۔ نمبر 2، امام کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علم خدا داد ہو اور اس سے کوئی خطا سرزد نہ ہو، یعنی امام
عالم ہوتا ہے، خدا داد یعنی اللہ کی طرف سے اس کے پاس علم ہوتا ہے، اور وہ دنیا میں کسی سے تعلیم حاصل نہیں کرتا، دنیا میں کسی کے سامنے ادب طے نہیں کرتا۔ تو لوگ دھوکے میں ہیں۔ ہاں، جب امام عالم ہے تو نبی کیسے بغیر علم کے رہ سکتا ہے؟ وہ تو معلم کائنات ہیں۔ ہاں، امام عالم ہوتا ہے اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اور وہ دنیا کے پاس کسی کا نہیں جاتا علم حاصل کرنے کے لیے، ہاں، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے پڑھ کے آتا ہے، اللہ کی طرف سے جو تعلیم ہوتی ہے۔ مولا متقیان علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ صحیح کہ مجھے اللہ کے رسول نے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے، اور ہر باب سے میں نے 1000 باب کیا ہے وہ سکول مسئلہ ہر اس سے۔ صحیح، تو مثلا علم کون دے گا ان کو؟ علم مثلا ہمارے مولا کائنات کو تعلیم کس نے دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ عز و جل کی طرف سے تعلیم کو دی گئی۔ صحیح، اسرار امامت ایک دوسرے بعد امام ایک دوسرے کو دیتے رہے، مثلا پہلے امام نے دوسرے کو، دوسرے تیسرے کو، چوتھے کو، اس طرح جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور انبیاء علیہ السلام بھی بندوں سے نہیں پڑھتے، کسی سے، اللہ ہی سے پڑھتے ہیں، یعنی اللہ کی تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں، چاہے وہ، یہ اور بات ہے کہ وہ سمجھے انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ، چونکہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں کہ جو عالم نہ ہو، ان کو تعلیم اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ ان کو تعلیم دے کے بھیجتا ہے۔ صحیح ہے، کتاب دے کے بھیجتا ہے بعض نبیوں کو، جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، اللہ نے مجھے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیّا، اور نبی بنایا ہے۔ تو معصوم چاہے نبی ہو یا امام ہو، وہ کسی سے تعلیم حاصل نہیں کرتے دنیاوی انسان سے، ان کی تعلیم دنیاوی انسان سے نہیں ہے۔ نمبر 3، امام کے لیے ضروری ہے کہ معصوم اور بے گناہ ہو۔ امام معصوم ہوتا ہے، بے گناہ ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی لغزش نہیں ہوتی۔ یہ 3 شرطیں ہیں مثلا۔ اس کے بعد امام کا نصب کرنا، تاریخ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے، یعنی پیغمبر اسلام کی تاریخ گواہ ہے، مسلمانوں کی دینی و دنیاوی تمام امور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حل ہوتے تھے، اور مسلمانوں کا یہ فریضہ تھا کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اس لیے کہ خداوند عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت، تعلیم و تربیت اسلامی کے ساتھ ساتھ، تعلیم و تربیت اسلامی کے ساتھ ساتھ جامع اسلامی کا حاکم بھی بنایا تھا۔ جامع اسلامی نہیں، مجتمع اسلامی کا حاکم بھی بنایا تھا، یعنی جو مجتمع اسلامی، جو اسلامی سماج ہے، اس کا حاکم کون ہے؟ ولی و سرپرست کون ہے اس کا؟ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ حاکمیت اور قضاوت کے امور بھی انجام پا سکیں، یعنی قضاوت کون کرے گا؟ فیصلے کون کرے گا؟ جو حاکم ہوگا وہی تو فیصلے کرے گا۔ اگر حکومت نہیں ہے کسی کے پاس تو فیصلے کیسے ہوں گے؟ نہیں، تو اسی لیے حاکمیت کس کے پاس تھی؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اور قضاوت بھی آپ ہی فرماتے تھے۔ لہٰذا لازمی اور ضروری ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک ایسا شخص موجود ہو جو ان تمام امور کو کہ جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے رہے تھے انجام دے سکے، ایک ایسا شخص ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ یہاں تک شیعہ و سنی دونوں کا عقیدہ ایک ہے، یہاں تک چاہے برادران اہل سنت ہوں یا شیعہ ہوں، ان سب کا عقیدہ ایک ہے کہ نبی کے بعد کوئی ہونا چاہیے جو نبی کے امور کو انجام دے سکے۔ یہاں تک سب کا عقیدہ ایک ہے، مشترک ہے۔ لیکن شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام نبی کی طرح منصوص من اللہ اور معصوم ہوتا ہے، یعنی شیعوں کا عقیدہ کیا ہے کہ امام بھی نبی کی طرح اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور معصوم ہوتا ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن برادران اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے شخص کا معصوم اور منصوص من اللہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جو نبی کے بعد نبی کی جگہ پر آئے وہ اللہ کی طرف سے اور معصوم ہو۔ ان کا کیا عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد جو نبی کی جگہ پر آ رہا ہے اس کا اللہ کی طرف سے ہونا یا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے، خطا کہاں ہے، یہ بہرحال تحقیق کرنی چاہیے جسے کرنی ہے، لیکن شیعوں کا عقیدہ یہ ہے اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ جو نبی کی جگہ پر آئے وہ معصوم ہونا چاہیے اور اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے، جبکہ برادران اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کی جگہ پر جو آ رہا ہے نبی کے بعد اس کا معصوم ہونا یا اللہ کی طرف سے ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو خود لوگ چن لیں
اور یہ قرآن کریم کے فرمان کے خلاف ہے. مقام غدیر خم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا اللہ کے رسول کو اللہ عز و جل نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول جو حکم آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دو، اور اگر تم نے اس کام کو انجام نہ دیا تو گویا رسالت ہی انجام نہ دیا، اور اللہ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. یعنی یہ نظریہ کہ نبی کے بعد جو نبی کی جگہ پر آئے وہ اللہ کی طرف سے ہونا ضروری نہیں ہے یا اس کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، یہ اس آیت کے خلاف ہے. چونکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس پیغام کو پہنچا دو، اور نبی نے کیا پہنچایا؟ کیا پیغام پہنچایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پہنچایا؟ طویل اور خطبہ دے کر کیا اللہ مولایا وانا مولا المومنین فمن کنت مولا فہذا علی مولا. اللہ نے کیا فرمایا نبی کریم نے کہ اللہ میرا مولا ولی سرپرست ہے. وانا مولا المومنین اللہ جو ہے ولی سرپرست ہے سب کا مومنین کا، اور اللہ مولایا وانا مولا المومنین اور میں مومنین کا مولا ہوں. فمن کنت مولا فعلی مولا فہذا علی مولا. میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. خیر ہم یہ پر روکتے ہیں انشاءاللہ، باقی درس جو ہے وہ کل ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا